بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ 2020 سے سعودی عرب نے عمرے اور حج پہ پابندی لگا دی تھی تا حکم ثانی۔ 2020 میں حج بھی محدود کر دیا تھا اور سعودی عرب میں رہنے والے شہریوں، وہاں کام کرنے والے ورکرز کی تعداد جو صرف 10,000 تھی، ان کو حج کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس سال 2021 میں حج کرنے والوں کی انہوں نے تعداد بڑھائی، لیکن بیرون ملک سے حج کرنے پہ پابندی تھی۔ صرف سعودی شہریوں اور وہاں کام کرنے والوں کو حج کرنے کی اجازت دی گئی اس سال، اور ان کی تعداد 60,000 تھی، جو الحمدللہ سعت و خیریت سے اس سال کا حج نمٹ گیا۔ اور اب یکم محرم 1442 ہجری سے سعودی مملکت نے بیرون ملک کے لوگوں کو عمرے کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تقریباً 1.5 سال سے کرونا کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے مکمل طور پر حج اور عمرے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، اور یہ پابندی انہوں نے اپنے مملکت میں تمام مساجد میں بھی لگائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حرم کعبہ کے اندر طواف بھی بند کر دیا گیا اور حرم نبوی میں بھی داخلہ زائرین کا بند کر دیا گیا۔ دونوں محترم جگہوں پہ سناٹا چھا گیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے مسلمانوں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال سے یکم محرم سے عمرہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ SOPs کا خیال کرنا پڑے گا۔ ان پابندیوں کے تحت 9 ممالک ایسے ہیں جن کے شہری ڈائریکٹ مملکت میں داخل نہیں ہو سکتے عمرے کے لیے۔ ان کو کسی تیسرے ملک میں 14 دن کے لیے اپنے آپ کو قرنطینہ کرنا پڑے گا۔ وہاں سے 14 دن مکمل کرنے کے بعد ہی سعودی حکومت میں داخل ہو سکیں گے عمرے کے لیے۔ ان ممالک میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عمرہ زائرین کو سعودی مملکت میں داخل ہونے سے پہلے فائزر، موڈرنا، اسٹرازینیکا یا پھر جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کے دونوں کورس مکمل کروانے ہوں گے۔ اس کے علاوہ چینی ویکسین بھی لگوائی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں نے ان دواؤں کے دونوں کورس کرا لیے ہوں گے، ان کو مملکت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہاں سعودی عرب میں 500 سے زیادہ عمرہ کمپنیاں زائرین کا استقبال کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ سعودی گورنمنٹ صحت اور تندرستی اور سلامتی کے قواعد اور ضوابط پہ سختی سے عمل کروائے گی اور کر رہی ہے۔ عمرے کی 6,000 غیر ملکی کمپنیاں بھی ہیں اور 30 آن لائن پورٹلز بھی ہیں جن کے ذریعے عمرہ زائرین کے لیے رہائش اور دیگر سفری سہولیات کا انتظام کیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کے منظور شدہ اور بااعتماد پورٹلز کے تحت B2B اور B2C کے تحت عمرہ زائرین کے لیے رہائش اور سفری انتظامات کیے جا سکیں گے۔ وہ 9 ممالک جن پر ڈائریکٹ داخلے کی پابندی لگائی گئی ہے، ان میں پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، ترکی، مصر، ارجنٹینا، ساؤتھ افریقہ، برازیل اور لبنان شامل ہیں۔ ان 9 ممالک کے شہری براہ راست سعودی حدود میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ان کو پہلے کسی تیسرے ملک میں قرنطینہ کرنا پڑے گا 2 ہفتوں کا۔ اب دیکھا جائے تو یہ جو 9 ممالک ہیں، ان میں 5 تو ایسے ممالک ہیں جو مسلمان اکثریتی ملک کہلاتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے، اور انہی 5 ممالک سے سب سے زیادہ لوگ سعودی عرب عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پاکستانیوں کو تو اس بارے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کو پہلے کسی تیسرے ملک کا ویزا حاصل کرنا پڑے گا اور پھر ٹکٹ لے کر ان کو وہاں جا کے 15 دن کا قرنطینہ اپنے خرچے پہ کرنا ہوگا، جس سے ان کے عمرے کے اخراجات دگنے تگنے ہو جائیں گے۔ اگر سعودی گورنمنٹ اپنے ہی ملک میں کوئی ایسی جگہ بنا دیتی جہاں ان 9 ممالک سے آنے والے زائرین کو 14 دن کا قرنطینہ کرا دیا جاتا، تو ان کے اخراجات اور خاص طور سے پاکستانیوں کے اخراجات بچ جاتے۔ اب کسی تیسرے ملک جانا اور وہاں کا ویزا حاصل کرنا اور وہاں کا ٹکٹ حاصل کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا جو پاکستانیوں کو درپیش ہوگا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ اس وقت پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔
ہم اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس موضوع پہ سعودی وزیر خارجہ سے بات کریں اور ان کو پاکستانی زائرین کی مشکلات اور ان پہ پڑنے والے بوجھ کے بارے میں ان کو آگاہ کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ پاکستانیوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ یہ پہلے ہی عمرے کے لیے بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں اور اس طرح تیسرے ملک کے اندر 14 دن کا قرنطینہ کرنے سے عمرے سے زیادہ خرچہ آ سکتا ہے۔ اس لیے ان سے گزارش کریں کہ وہ سعودی عرب میں ہی کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں پاکستانی اور ان 9 ممالک سے آنے والے افراد قرنطینہ کر لیں 14 دن کے لیے۔ اس کے بعد پھر ان کو مقدس شہروں میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے، جہاں SOPs کے تحت شرائط و ضوابط کے ساتھ ہی طواف عمرہ کیا جا سکے گا اور پیارے نبی کے در کی زیارت کی جا سکے گی۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ اس بارے میں سعودی وزیر خارجہ سے ضرور بات کریں گے اور پاکستانیوں کی مشکلات سے ان کو آگاہ کریں گے۔ ہماری باتیں اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ہمیں اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔